محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماسٹر کمال احمد کو پینشن کے 20 لاکھ ملنے والے تھے۔ وہ خوش تھے۔ سالوں سے دل میں بسا خواب پورا ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ وہ اللہ کے گھر جانا چاہتے تھے۔ رقم وصول ہونے کے 1 ہفتے بعد انہوں نے عمرے کی درخواست دی، اور جب پیسے اتارنے کے لیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کا نمبر درج کروایا تو ایجنٹ کی بات سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایجنٹ نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو کوئی رقم۔ میں خاموشی سے ملاقاتی کمرے میں بیٹھا ہوا اپنے شاگرد کا انتظار کر رہا تھا۔ ذیشان میرے لیے باقی طلباء کی طرح ایک عام طلباء تھا، مگر وہ میری کلاس کا طالب علم تھا اور میرا فرض تھا کہ اس کی خیریت دریافت کرنا۔ چند لمحے گزرے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہی اتنا جذباتی ہوا کہ اگلے ہی لمحے وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ ذیشان کو ہوا کیا ہے، اور پھر وہ سر جھکا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے؟ بیٹا، تم یہاں تک کیسے آئے؟ تمہارے دوست علی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ سننے کے بعد مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اور میں فوراً چلا آیا۔ وہ بولا، ماسٹر کمال، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں نے حیرت بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ مزید بولا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں گا۔ مجھے معاف کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے میں یہاں پورے 1 مہینے سے قید ہوں، لیکن نہ میرے بابا مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور نہ میری ماں، اور نہ ہی کوئی دوسرا رشتہ دار۔ دوستوں کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں پایا، کیونکہ مجھے علم ہے وہ سب اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اس جگہ کا راستہ نہیں دکھانا چاہیں گے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارا ٹیچر ہوں، مجھے تمہاری خیریت لینا ہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ تم کس مسئلے میں یہاں آئے ہو؟ علی نے صرف مجھ تک اتنا پیغام پہنچایا ہے کہ تم گرفتار ہو گئے ہو، لیکن وجہ نہیں بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں یہ نہیں بتا سکتا، جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا تھا اور واپس اندر چلا گیا تھا، جبکہ میں حیران تھا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، اور عجیب سا ایک سوال چھوڑ چکا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا جب تک وہ نہیں بتائے گا؟ اس کی ذہنی حالت بتا رہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں وہاں سے نکلا، اور اب ارادہ اس کے گھر جا کر اس کے والد سے ملاقات کرنے کا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ موبائل فون نکال کر دیکھا، ایک انجان نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی، تب دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، منور، کیا میرے بیٹے سے ملاقات کے لیے جیل گئے ہیں؟ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ذیشان کے والد ہیں۔ میں بولا، جی اکرام صاحب، آپ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، میں آپ ہی کے گھر آ رہا ہوں۔ وہ بولے، ہم اس ملک میں نہیں ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں۔ بہتر ہوگا آپ دوبارہ اس سے ملاقات کرنے جیل نہیں جانا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے، اور جلد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اور ہاں، اس نے کسی دوست کو بھی آپ ملاقات کے لیے جانے مت دینا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ ایک فراڈ کرمنل ہے۔ میں حیرت سے بولا، آپ دوسرے ملک میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر پاکستانی ہے۔ میں ایک ٹیچر تھا اور ہر باریکی پر نظر رکھتا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ان کی چوری پکڑ چکا ہوں۔ چند لمحے کے بعد وہ بولے، میں صرف آپ کو یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، خدا حافظ۔
یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے اب رکشے والے کو اپنے گھر کی طرف ہی گاڑی موڑنے کا بول دیا تھا اور خاموشی سے گزرتے ہوئے راستے کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی کے 30 سال میں نے اپنے کیریئر کو دیے تھے۔ کیریئر کے آغاز میں کئی لوگوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ استاد مت بنیں، پڑھے لکھے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کر دیں، آپ کو اچھی جگہ نوکری مل جائے گی۔ اس وقت کافی جگہوں سے مجھے آفر آئی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ایک ایسا پیشہ منتخب کیا تھا جس میں عزت، احترام اور دل مطمئن ہو رہا ہو۔ اور پھر ان 30 سالوں میں نے اپنے کام سے کبھی چوری نہیں کی، ایمانداری سے بچوں کو تعلیم دی اور کئی بچوں کو ایسے مقام پر پہنچایا جہاں کھڑے ہو کر وہ میری تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ آخری بینچ جسے میں نے تعلیم دی ہے، اس کے کئی لڑکے بگڑ گئے تھے اور اس میں سب سے اول ذیشان تھا، اور آج وہ حوالات کے پیچھے تھا۔ یہ سب میرے لیے سب سے بڑی ہار تھی۔ ایک انسان کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے اور دوسری درس اس کا اسکول ہوتا ہے۔ اگر اسکول کے طالبہ اسے اچھے طریقے سے تربیت نہ دیں، آگے جا کر اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ذیشان کو تربیت دینے میں نے کون سی غلطی کی ہے جو آج اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ کرایہ ادا کر کے میں داخل ہوا تو لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میری بیٹی اور اس کا شوہر آئے ہوئے تھے، دونوں سے مل کر میں تر و تازہ ہو گیا تھا۔ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا، سلیم اچھے ایک ٹریول ایجنسی کو جانتے ہیں، آپ کی ملاقات وہ ابھی کروا دیں گے۔ آپ ایک کام کریں، ان کے ساتھ چلے جائیں اور اپنے کاغذات اس ٹریول ایجنسی کو دے آئیں۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا ویزا لگوائیں اور عمرہ ادا کرنے جائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ حج بھی کر آنا، آپ کے پیسے ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کتنے سالوں سے آپ کو ارمان ہے اللہ کے گھر جانے کا، اب آپ دیر نہیں کریں۔ بیٹی کی بات سن کر میرے دل کو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے روشن کر دیا ہو۔ مجھے ریٹائرمنٹ کے پورے 20 لاکھ روپے ملے تھے اور میں ان پیسوں کو برباد کرنے کی بجائے ایک ایسے کام میں لگانا چاہتا تھا جس سے مجھے دلی سکون ملے۔ جب سے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، صرف اور صرف محنت اور مزدوری کی تھی۔ باپ کا کم عمر میں دنیا سے چلا گیا تھا اور شادی بھی جلدی ہو گئی تھی۔ بچوں کی شادیاں، ان کے اخراجات، گھر کو دیکھنا، ان سب چیزوں میں اپنی خواہشات کہیں دبا چکا تھا، اور آج جب مجھے موقع ملا کہ میں اپنی یہ خواہش پوری کر پاؤں تو میں اسے جھٹکنا نہیں چاہتا۔ میں اپنے داماد کو دیکھتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر میرا انتظار کریں، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں آ گیا تھا۔ جلدی سے میں نے الماری کھولی اور اپنی بیوی کی تصویر نکال کر بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ میں بالکل تر و تازہ تھا، مجھے صرف ان کے ساتھ جانا تھا، لیکن اس وقت میں اپنی بیوی سے تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کی جدائی نے مجھے اندر ہی اندر گھول دیا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت ابھی بھی باقی تھی کہ میں بچوں کو پڑھاتا، لیکن بیوی کے انتقال نے میری کمر توڑ دی تھی، اس لیے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چند لمحے تک میں اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھتا رہا تھا اور پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے میں اپنی ایک خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں، جلد میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا، اور جب میں خود بھی مروں تو مجھے جنت میں ملے، یہ بھی دعا کر کے میں آؤں گا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اگر آج مجھے ایک خوشی ملی ہے تو ایک بہت بڑی تکلیف میرے دل کو بے چین کر چکی ہے۔
میرا ایک طالبہ حوالات میں قید ہے، اس کے ماں باپ اس سے ملنا نہیں چاہتے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں بھی ملاقات نہ کروں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ کچھ بھی کر کے میں ذیشان کو حوالات سے باہر لاؤں گا، اسے ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کروں گا۔ استاد بھی باپ کے برابر ہوتے ہیں۔ میں اب جا رہا ہوں، بس تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے جلدی سے تصویر کو واپس الماری میں رکھا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ میری بیٹی داماد آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ان کا یہ رویہ عجیب سا لگا تھا، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا داماد کھڑا ہو گیا تھا اور بولا، بابا میں بائک لایا ہوں، اس پر آپ بیٹھ جائیں گے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس کے ہمراہ باہر آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم ٹریول ایجنسی کے دفتر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی جب میرا داماد بولا، ابو آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا مگر تھوڑی سی جھجک ہو رہی ہے۔ میں فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے بیٹا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ باپ سمجھ کر بولو، میں کوشش کروں گا تمہارا مسئلہ حل کر پاؤں۔ وہ بولا، میں نے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی، لیکن اس نے بولا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے نہیں بولیں گے تو اپنی پریشانیاں کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ بس اسی لیے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کہہ دوں۔ اس کی ہچکچاہٹ مجھے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ میں فوراً سے بولا، آپ کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا اور پھر بائک ایک طرف لگائی تھی۔ سامنے پٹھان کا ہوٹل تھا۔ وہ بولا، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے گاڑی پر کیسے بات کروں؟ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بات کا ذکر اپنی بیٹی سے نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں بولا، ایسی کیا بات ہو گئی جو تم اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بیوی سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میری بات سن کر وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا تھا اور کونے والی کرسی پر بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام کر اس نے دونوں کپ چائے کا آرڈر دے دیا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان آپ تو جانتے ہیں کہ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، آپ کی تنخواہ بہت اچھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو کس طرح سے اپنا مسئلہ بتاؤں۔ اس کی بات سن کر میں بولا، بات کیا ہے بولو۔ وہ بولا، بابا میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا کاروبار شروع کروں اور اس کے لیے مجھے تھوڑے پیسے چاہیے ہوں گے۔ آپ کو ریٹائرمنٹ ملی ہے اور پینشن بھی اب آئے گی۔ اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، اور ہاں میں وعدہ کرتا ہوں یہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میرا ارادہ ذیشان کو باہر نکلوانے کا تھا اور اس میں بھی کافی پیسے لگنے ہی تھے، مگر سامنے بیٹھا شخص میرا داماد میرا بیٹا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں بولا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ وہ بولا، تقریباً 2 لاکھ کے قریب چاہیے، تب جا کر ہی ایک کاروبار میں شروع کر سکتا ہوں۔ کچھ پیسے میرے پاس بھی ہیں، ملا کر اچھی سیٹنگ بن جائے گی۔ سامنے بیٹھا شخص میری بیٹی کا شوہر تھا۔ اگر میں اس کو انکار کرتا لازماً وہ میری بیٹی کو تکلیف دیتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹی کے باپ بہت مجبور ہوتے ہیں اور آج یہ بات مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اپنا سر اٹھایا تھا اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لا کر بولا، پریشان نہ ہو، میں تمہیں دے دوں گا، اور ویسے بھی عمرے پر 12 لاکھ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں لگیں گے۔ میں تمہیں 2 لاکھ دے دوں گا۔ اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا کاروبار میں بھی شروع کروں،
تو تم میری مدد کر دینا۔ وہ بولا بابا جان آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں، آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گا، اگر آپ میری مدد کر دیتے ہیں تو میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد آپ کو سود سمیت پیسے واپس کر دوں گا۔ میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا کوئی ضرورت نہیں واپس کرنے کی، تم میرے بیٹے کے جیسے ہو، بچوں پر ماں باپ پیسے قربان نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اب ٹریول ایجنسی چلتے ہیں ورنہ وہ بند ہو جائے گی۔ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا اگر ٹریول ایجنسی بند ہو گئی تو ہم اس کے گھر چل لیں گے، وہ میرا دوست ہے، آپ کو اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے چائے پی لیتے ہیں۔ اور اسی لمحے وہاں کام کرنے والا چھوٹا سا بچہ چائے رکھ کر چلا گیا تھا۔ مجھے ان معصوم بچوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا جو پڑھائی چھوڑ کر اس طرح کی نوکریاں کرتے تھے۔ دل میں ارمان تھا میں ایسے بچوں کو اپنے بل پر پڑھاؤں، ان کو اعلیٰ زندگی میسر کروں، مگر اتنی استطاعت میری نہیں تھی، اس لیے چپ رہنا ہی مناسب تھا۔ چائے پی کر ہم ٹریول ایجنسی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے اب تھوڑی بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، میری بیٹی نے کئی دفعہ مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر میرا شوہر آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرے تو آپ کبھی بھی نہیں دینا، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ بلا وجہ آپ کے مکان پر آپ کے پیسوں پر نظر رکھتا ہے۔ اور آج وہی ہوا تھا، میری بیٹی کا ڈر سامنے آ گیا تھا، مجھے دل میں افسوس ہو رہا تھا، اس سے بہتر تھا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے ذکر کرتا، وہ خاموشی سے میرا معاملہ حل کروا دیتی۔ اس کا شوہر بھی بہت نیک انسان تھا، مگر اب کیا کر سکتے تھے، جو ہونا تھا سو ہو چکا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم ٹریول ایجنسی کے دفتر پہنچ گئے تھے۔ اندر داخل ہوئے تو میرا داماد وہاں کے آدمی سے گلے ملا تھا، وہی ٹریول ایجنسی کا مالک تھا۔ مجھے اس نے بہت عزت کے ساتھ بٹھایا تھا اور پھر بہت آرام سے ایک ایک بات سمجھانا شروع کیا تھا۔ میں بھی بالکل غور سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ میں کوشش کر کے 2 مہینے میں ہی آپ کے تمام معاملات حل کر دوں گا، اور تیسرے مہینے میں آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے۔ میں فوراً سے بولا ابھی بھی میں تمہیں دعا دوں گا، بس تم میرا مسئلہ حل کر دو، تم نہیں جانتے مجھے وہاں جانے کی کتنی تڑپ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، غلاف کعبہ کو چومنا چاہتا ہوں، حجر اسود کو چھونا چاہتا ہوں، روضہ رسول پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جنت البقیع میں گھومنا چاہتا ہوں، صفا مروہ پر دوڑنا چاہتا ہوں۔ میرے لہجے کی تڑپ شاید اس ٹریول ایجنسی کے مالک کو سمجھ آ گئی تھی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور میرے قریب آ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چند لمحے کے بعد وہ الگ ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں اپنی جی جان لگا دوں گا، مگر آپ کو ہر قیمت پر خانہ کعبہ ضرور پہنچاؤں گا۔ آپ بالکل میرے ابو کے جیسے ہیں، ان کی بہت خواہش تھی وہ عمرہ ادا کرتے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں جانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے نام پر میں نے یہ ٹریول ایجنسی کھولی ہے۔ جو بھی شخص یہاں سے عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ وہاں چلے جائیں تو میرے باپ کا نام لے کر ضرور دعا کرنا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا میں ضرور دعا کروں گا، بس تم میرا یہ کام کر دو۔ وہ مجھے کافی مطمئن کر چکا تھا، اور پھر میں اپنے داماد کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ گھر آتے ہی میرا داماد اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر ذرا بھی دیر اس نے دونوں باپ بیٹی کو تنہا چھوڑا تو میں اپنی بیٹی کو سب بتا دوں گا۔
اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ذیشان چل رہا تھا، کسی بھی قیمت پر ذیشان کو باہر نکالنا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے ایک طالبہ کو فون کیا تھا جو اب ایک نامور وکیل بن چکا تھا۔ میری پہلی کال پر ہی دوسری سمت سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی ایک پرجوش آواز آئی، میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا، ماسٹر کمال، آپ نے مجھے فون کیا ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں۔ اور سب سے پہلے مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور آج بھی آپ اپنے وہی پرانے گھر میں رہ رہے ہیں یا شفٹ کر لیا ہے؟ میں بولا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ابھی تک اپنے پرانے گھر میں ہی ہوں، اور آج تم سے ایک کام ہے اس لیے فون کیا ہے۔ وہ بولا جی جی میری جان حاضر ہے، آپ حکم کیجئے، کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کتنی عزت دے رہا ہے۔ میں بولا دراصل میرا ایک طالب علم ہے، ذرا مشکل میں ہے، پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور وہ 1 مہینے سے وہ حوالات میں ہے۔ کسی بھی وقت اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور کہیں اسے سینٹرل جیل نہ بھیج دیں۔ ماں باپ اس پر سے بالکل ہاتھ اٹھا چکے ہیں، مگر ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے میں اس کی مدد کروں۔ کیا تم اس میں کچھ میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ بولا بالکل کر سکتا ہوں، آپ بالکل ٹینشن مت لیں، میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں، پھر بیٹھ کر ہم اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں اس بچے سے ملاقات کر کے اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہ بالغ ہو چکا ہے؟ میں نے فوراً سے حساب لگایا تھا اور اس کو ہاں بول دیا تھا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، تو پھر اسے مکمل ہی سزا ہوگی اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مگر آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا اور ایک بار پھر اپنے ان خیالات میں غرق ہو گیا تھا جو جلد حقیقت کا روپ دھار لینے والے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مدثر آ گیا تھا، مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملا اور کافی شکایت کی تھی کہ آپ نے کبھی بھی طلبہ سے رابطہ نہیں رکھا۔ کئی دفعہ دوسرے بچے بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ ملتے ہی نہیں۔ میں فوراً سے بولا تھا تم اچھی طریقے سے جانتے ہو میں ٹیچر ہوں اور ایک استاد پر کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر میں اس طرح ملاقات کرتا رہتا تو باقی بچوں کو تعلیم کیسے دے؟ خیر ان سب باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ ذیشان کے کیس میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ بولا مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا، آپ اس کی ٹینشن مت لیں۔ ابھی ذیشان سے ملاقات کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، پھر میں اس کا بیان لیتا ہوں اور اس حساب سے کیس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اب تک میں نے جتنے بھی کیسز اپنے ہاتھ میں لیے ہیں میں کوئی بھی کیس نہیں ہارا ہوں۔ آپ ٹینشن مت لیں، یہ کیس بھی میں نہیں ہاروں گا۔ آپ نے مجھے زندگی جینے کا تجربہ دیا ہے۔ میں کتنا آوارہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب میں آخری جماعت میں پہنچا تو آپ نے مجھے کتنا سمجھایا تھا، مجھے کتنی ہمت دی تھی کہ تم ایک اچھے وکیل بن سکتے ہو، تم اپنے ماں باپ کا خواب پورا کر سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں تعلیم چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بابا کا کاروبار تھا، میں اچھی پوسٹ پر وہاں ہائر ہو سکتا تھا، مگر آپ کا حوصلہ دینا مجھے آج اس مقام پر ملایا ہے۔ ماسٹر کمال میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں آپ کا کتنا شکر گزار ہوں۔ اپنے ہر کلائنٹ کو میں اس بات کا ضرور درس دیتا ہوں کہ اپنے استاد کی عزت کرو۔ کتنی دفعہ میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جو معصوم بچوں کے ہوتے ہیں، ان سب کو میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ مدثر کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا
تم اتنی عزت دے رہے ہو، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک استاد کا فرض ہوتا ہے اپنے طالب علم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر اس کی تربیت کرنا، اور میں نے بس وہی کیا ہے اور فرض ادا کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ جذباتی ہو گیا اور ایک دم گلے لگ گیا تھا، پھر مجھ سے اجازت لے کر کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میری اب تھوڑی ٹینشن کم ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی بڑی بیٹی کو فون کیا تھا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا کہ میں ٹریول ایجنسی سے ہو کر آیا ہوں، لیکن میں نے اپنے داماد کی بات اس کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں بلا وجہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، جو بھی تھا وہ میرا داماد تھا، میری بیٹی کا شوہر تھا، اور مجھ پر لازم تھا کہ اس کو ہر برائی سے بچانا۔ اگر میں انجان کی مدد کر سکتا تھا تو پھر تو یہ میرا داماد تھا، میں بھلا اس کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی کیوں رکھتا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے وقت میں نے ہی مدثر کو فون کیا تھا۔ پورا دن میں اس کا انتظار کرتا رہا تھا کہ ذیشان سے ملنے کے بعد وہ مجھے فون کرے گا۔ میں نے جب کال کی تو اس نے فوراً سے میری کال اٹھائی تھی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے ذیشان کے بارے میں پوچھا تو دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی تھی۔ میں دوبارہ بولا، کیا ہوا، تمہاری ملاقات نہیں ہوئی ذیشان کے ساتھ؟ کل ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں لے کر چلوں گا، تم اس سے بات اور سے بالکل پریشان نہ ہو کہ تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ سمجھو تمہیں ایک کلائنٹ ملا ہے اور میں تمہاری پوری فیسیں ادا کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بولا، کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں ماسٹر صاحب؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ سے فیس لوں گا؟ جس انسان نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا ہے میں اس سے پیسے لوں؟ اور رہی ذیشان کی بات، میری ملاقات اس سے ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال سے اسے سزا ملنی چاہیے۔ جو کارنامے اس نے سر انجام دیے ہیں، میں چاہتا ہوں اسے سزا ضرور ملے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے سے ذرا دور رہیں، کیونکہ یہ انسان جو آپ کے ساتھ بھی کر چکا ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ مدثر کی بات سن کر میں بولا، کیا بولنا چاہتے ہو تم؟ ذیشان بہت اچھا لڑکا ہے، بس ایک غلطی ہو گئی تو کیا ہم اس سے اتنا ناراض ہو جائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا جو سب مجھے اس طرح سے بول رہے ہیں؟ اس کے باپ کا فون آیا تھا، وہ بھی اس طرح کی ہی بات کر رہا تھا، اور اب تم بھی یہی سب کہہ رہے ہو، ہوا کیا ہے؟ وہ بولا، میں آپ سے ملاقات کروں گا، پھر بتاؤں گا کہ دراصل مجھے ایک سیمینار اٹینڈ کرنے لاہور جانا ہے، میری واپسی 3 دن کے بعد ہوگی۔ میں آپ سے ملاقات کر کے ذیشان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فی الحال آپ اس سے ملنے نہیں جائیں، نہ دوسرا وکیل اس کے لیے رکھیں گے، کیونکہ وہ انسان اس لائق نہیں کہ اسے اتنی جلدی رہائی ملے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، نہیں مدثر، نہیں، اور بولا تھا کہ مدثر ایسا میں نہیں چاہتا، اگر اسے سزا مل گئی تو وہ ایک ایسا انسان بن جائے گا جس کی نظر میں کوئی اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے رہائی ملے اور اسے ایک موقع دیا جائے۔ سزا دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ سزا دے دیں گے، ہم انسان نہیں۔ اگر تم اس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو میں کسی اور وکیل کو رکھ لیتا ہوں، مجھے فیس ادا کرنی ہی ہے، میں تمہیں کروں یا کسی اور کو، بس ذیشان مجھے واپس چاہیے۔ میری بات سن کر وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، آپ ذیشان کے لیے کسی اور وکیل کو مت رکھیے گا، میں بس 3 دن میں واپس آ رہا ہوں اور پھر میں اس معاملے کو خود حل کر لوں گا، اور فیس کا ذہن میں آپ مت بنائیں، یہ کیس میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ نے زندگی میں مجھے اتنا کچھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں بدلے میں آپ کو بھی میں کچھ دوں۔ ذیشان کی رہائی ہی آپ کا احسان اتارنے کا سب سے صحیح طریقہ ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس
سکول رکھ دیا تھا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا تھا کہ جب مجھے ذیشان کے بارے میں علم ہو۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے جو سب کچھ گھوم پھر کر ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا، 3 دن چٹکیوں میں بیت گئے تھے اور آج میری ملاقات مدثر سے ہونی تھی۔ میں خود ہی اس کے چیمبر پہنچ گیا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ وہ پریشان ہوا تھا، لیکن پھر آگے بڑھ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور ساتھ میں شکوہ بھی کیا تھا کہ ہم سب سے زیادہ آپ کو ذیشان جی سے کتنے طلباء آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ کسی سے نہیں ملتے تھے، اور آپ ایک لڑکے کے لیے یہاں تک آ گئے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ میں بولا اس بات کو چھوڑ دیں، اس نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ بس آپ کسی بھی طرح کر کے اس کو حوالات سے باہر نکال دیں۔ وہ جوان ہے، ابھی اس نے اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ اگر ابھی اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو ساری زندگی اس کے دل و دماغ میں یہ چھاپ بیٹھ جائے گی، اور پھر یہی سوچ کر کہا کہ میں نے کوئی گناہ کروں، کچھ وقت تک سزا کاٹوں اور پھر جیسا سب کچھ پہلے کے جیسا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر وہ بولا، ماسٹر صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آپ کو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ ذیشان نے کیا حرکت کی ہے۔ فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ذیشان کو رہائی مل جائے۔ آج میری سنوائی ہے۔ جانے سے پہلے ہی میں اس کیس دائر کر کے گیا تھا۔ آپ یہیں چیمبر میں بیٹھیں، میرا انتظار کریں، کچھ دیر تک میں آتا ہوں۔ مجھے تسلی دے کر مدثر چلا گیا تھا۔ میں سنوائی میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن مدثر کی وجہ سے نہیں گیا تھا۔ وہ میری اتنی مدد کر رہا تھا، کیا میں اس کی اس بات کا بھرم نہیں رکھ سکتا تھا؟ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد چیمبر کا دروازہ کھلا تھا اور مدثر اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً کھڑا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر پیچھے گئی، دل کو ڈھیروں سکون ملا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے ذیشان بھی موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا تھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، اور تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہے تو تمہارا استاد تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تو میرے ساتھ میرے باہر چلو۔ کسی چیز کی بھی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج میں داخلہ لو اور اپنی تعلیم شروع کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ ان فضول چیزوں کی وجہ سے تمہاری تعلیم متاثر ہو۔ میری بات سن کر وہ بولا، آپ نے مجھے کیوں رہائی دلائی ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا گناہ گار آدمی ہوں، مجھے سزائے موت ہونی چاہیے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں نے یہ گناہ کی سوچ کے تحت کیا ہے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اور سر جھٹا گیا تھا، جبکہ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، کوئی بھی آج کے دور میں پارسا نہیں ہے۔ جو شخص اپنے گریبان میں جھانکے گا اسے اپنی کوئی نہ کوئی غلطی نظر آئے گی۔ اگر ہم ایک بات کو پکڑ کر بیٹھے رہیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تم 100 گناہ کرو، لیکن ایک دفعہ سچے دل سے معافی مانگ کر دیکھو، اور وہ سب رب تمہیں دودھ کی طرح شفاف کر دے گا۔ اگر تم سے غلطی بھی ہوئی ہے اور تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو میرے ساتھ مسجد چلو، ہم ساتھ میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر تم اللہ سے دعا کرنا، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں نے مدثر کا شکریہ ادا کیا تھا، میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ میں نے مدثر کو اس کی فیس دینے کی بہت کوشش کی تھی۔ اتنے پیسے میرے پاس ہوتے تھے کہ میں یہ کام کر سکتا تھا، لیکن
مدثر نے صاف منع کر دیا تھا کہ آپ ایسا سوچنا بھی مت۔ آپ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بولوں گا، بھول بھی نہیں سکتا۔ جبکہ میں اس کا شکریہ ادا کر کے ذیشان کے ہمراہ مسجد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ چیمبر کے ساتھ ہی ایک مسجد موجود تھی۔ ہم دونوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے عرش و جہاں کے مالک، ایک خاتم النبیین کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہاں بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، تیرے گھر کے صحن میں نیند لینا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ مجھے اس قابل بنا دے میں تیرے گھر کا طواف کر سکوں۔ میں نے ذیشان کو رہائی دلوائی ہے، یا اللہ تو اسی کے صدقے مجھے اپنے گھر بلا لے۔ میں کافی دیر تک دعائیں مانگتا رہا تھا اور پھر ذیشان کی طرف چہرے پر ہاتھ پھیر کر گردن موڑ لی تھی۔ ذیشان سجدے میں سر رکھے بری طرح سے رو رہا تھا۔ کیا گناہ کر دیا تھا جو اسے چین لینے دے نہیں رہا تھا؟ میں نے قریب ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا رونا کچھ تھم گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ چپ ہوا تھا اور پھر اپنے آنسو صاف کر کے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو ساری زندگی میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جلد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ذیشان کی ذہنی حالت فی الحال ایسی نہیں تھی کہ اسے تنہا چھوڑا جائے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا فی الحال آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو اس طرح سے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ کے قریب بھی نہ جاؤں۔ وہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا اور نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ بس جو گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں ان کو کی تلاش میں ہی لانا چاہتا ہوں۔ بس مجھے کچھ دن دے دیں، میں اپنی ہر غلطی کو سدھار لوں گا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے وہ مجھے اندر ہی اندر مرنے کی کگار پر لے آیا ہے۔ اگر میں نے سب کچھ ٹھیک نہیں کیا تو میں واقعہ مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا تھا اور مسجد سے چلا گیا تھا، جبکہ میں اس کی پشت کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنے کے بعد میں گھر لوٹ آیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات 10 بجے میرے موبائل فون پر اس ٹریول ایجنسی کے مالک کا فون آ گیا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر میں نے کال اٹھا لی تھی اور دوسری جانب سے ان کی آواز آئی، آپ کل آ کر مجھ سے ملیں اور پیسے وغیرہ جمع کروائیں تاکہ میں آگے کے معاملات حل کر سکوں۔ آپ پیسے دیں گے تو میں ویزا اپلائی کروں گا، آپ کے ٹکٹ کا بندوبست کروں گا، پاسپورٹ بنواؤں گا۔ میرے پاس ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی رقم نہیں آئی۔ ان کی بات سن کر میں بولا، ارے ہاں، میرے تو دماغ سے نکل گیا تھا، مجھے ریٹائرمنٹ کی پیمنٹ مل چکی تھی، میں کل ہی آ کر آپ کو سب پیسے دے دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، اچھا کوشش کریے گا کہ آپ اکیلے آئیں، یہ پیسوں کے معاملات ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تیسرا آدمی شامل ہو۔ آپ بے فکر رہیے گا، بالکل بھی۔ آپ کا موبائل ریکارڈنگ پر لگا دیا جائے گا، سارے معاملات آپ کے موبائل فون میں ریکارڈ ہو جائیں گے، آپ کو اعتراض نہ ہو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ان کی یہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب بھی لگی تھی، لیکن فی الحال میں نے یہ فیصلہ درست تھا۔ میں اپنے داماد کو ان معاملات سے اب دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میرے پیسوں پر تھی۔ پوری رات میری خوشی خوشی ہی میں ہی گزر گئی تھی۔ کل سے میری اس خواہش کا آغاز ہو جائے گا جسے میں پورا کرنے کے لیے کتنے سالوں سے بے چین تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں چیک بک لے کر اس ٹریول ایجنسی کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔
لیکن جاتے جاتے میں نے اپنی بڑی بیٹی کو تمام تفصیل بتائی تھی کہ وہ ٹریول ایجنسی کا ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلے ہوں تو میں اب جا رہا ہوں۔ اگر میری طرف سے تمہیں کوئی کال نہ آئے تو تم اپنے شوہر کو اسی ایجنسی میں بھیج دینا، وہیں پر بات ہو جائے گی۔ میری بیٹی نے مجھے روکا بھی کہ آپ اکیلے نہیں جائیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اگر وہ داماد کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہو رہا تو بیٹی تو ساتھ جا سکتی ہے، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ میں اپنے معاملات میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ایجنسی پہنچ گیا تھا۔ اس آدمی نے بالکل ایک باپ کی طرح میرا استقبال کیا تھا، مجھے بہت زیادہ عزت کے ساتھ بٹھایا تھا۔ زندگی میں نے صرف اور صرف عزت ہی کمائی تھی، اور آج تک میری زندگی میں کوئی ایسا اتار چڑھاؤ نہیں آیا جب مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تمام معاملات انہوں نے مجھے پہلے ہی کاغذاتی سمجھا دیے تھے، اور پھر انہوں نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا۔ میں بولا میں آپ کو چیک بنا کر دے دیتا ہوں، آپ اسے کیش کروا لیں۔ وہ بولا آپ ایک کام کریں، مجھے بینک ٹو بینک ٹرانسفر کر دیں، چیک آپ مجھے بنا کر دیں گے، پھر میں اسے کیش کرواؤں گا، معاملات پھر حل ہوں گے۔ اس میں بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، بہتر ہوگا کہ آپ اس طرح کام کریں۔ ان کی بات سن کر میں بولا مجھے ڈیجیٹل کام نہیں آتا ہے، اگر آپ کو آتا ہے تو میں آپ کو تمام چیزیں دے دیتا ہوں۔ وہ بولے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ میں انہیں اپنے بینک کی تمام ضروری معلومات دیتا جا رہا تھا اور اگلے ہی لمحے ان کا چہرہ بالکل تاریک ہو گیا تھا۔ تاثرات بتا رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں فوراً سے بولا کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ بولے آپ کو ریٹائرمنٹ کے پیسے مل چکے ہیں۔ میں بولا جی میرے پاس میسج آ چکا ہے، ان لوگوں نے مجھے ویریفیکیشنز لیٹر بھی دے دیا ہے۔ وہ بولے لیکن سر آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسہ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں اماؤنٹ زیرو آ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو بند کر دیا ہو۔ ریٹائرمنٹ کی رقم کے ساتھ ساتھ میرے خود کے 5 لاکھ روپے بھی اکاؤنٹ میں موجود تھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں بے چینی سے بولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پیسے اکاؤنٹ میں ہی تھے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بولے سر آپ دیکھیں 1 روپیہ نہیں ہے، آپ فوراً میرے ساتھ بینک چلیں، میں بات کرتا ہوں۔ اور فوراً سے میرے ساتھ بینک چلیں۔ ایسے کیسے آپ کی اجازت کے بغیر پیسے نکالے گئے ہیں؟ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، مجھے عمرے پر جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، میرے پیسے کہاں چلے گئے؟ میں بالکل رونے کے جیسا ہو گیا۔ ایک بزرگ انسان جس نے اتنے سال صرف اس ایک وقت کا انتظار کیا ہو، اور آخری موقع پر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی اور جہاز اڑ چکا ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہی حال میرا تھا۔ میں بری طرح سے رونا شروع ہو گیا تھا اور بس ایک ہی گردان کیے جا رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں، تم دوبارہ چیک کرو۔ جبکہ وہ آدمی مجھے 3 دفعہ مجھے زیرو اماؤنٹ دکھا چکا تھا۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، دل چاہ رہا تھا میں اس وقت خود کو ختم کر لوں۔ زندگی میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، ہمیشہ انصاف پسندی کا مظاہرہ کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ابھی میں انہیں سوچوں میں گرفتار تھا جب ٹریول ایجنسی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے ذیشان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ جو سوال آپ اس آدمی سے کر رہے ہیں اس کا جواب میرے پاس ہے، اور آپ اس آدمی سے ملاقات کر رہی ہیں اس کا جواب میرے پاس ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ سر جھکائے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک بیگ موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر بولا تم یہاں پر کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اچانک وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا اور سر جھکا کر رونے لگا۔
میں اس کو اس حال میں دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گیا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر بولا، کیا ہوا؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہے ہو؟ اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی روتے ہوئے، وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، سر آپ کا سارا پیسہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے نکالا ہے۔ آپ اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ نے مجھے خود اپنا او ٹی پی اور ویریفیکیشن سینڈ کی ہیں، اور جس دن ملا تھا اس دن آپ کے ساتھ بھی موجود تھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ مزید بولا، اس دن میں نے آپ سے بینک کی تمام معلومات اکٹھا کر رہا تھا۔ میں بھی اپنا اکاؤنٹ بنوانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات دیں۔ آپ کو یاد ہے؟ میں نے ایک بار پھر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، اسی دن میں نے گھر جا کر آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا تھا اور آپ کے پورے 25 لاکھ روپے میں نے نکال لیے تھے۔ مجھے لگا تھا یہ کام کر کے میں بچ جاؤں گا، لیکن اس بات کی خبر میرے باپ کو ہو گئی تھی۔ میں کافی پیسہ جوئے میں لگا کر ہار چکا تھا، صرف اور صرف 15 لاکھ ہی بچایا، لیکن اس سے پہلے ہی بابا جان مجھے حوالات میں بند کر چکے تھے۔ اور یہ کام میں نے صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اور کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ میری ضمانت اس لیے میرا باپ نہیں لینا چاہتا تھا اور مدثر بھائی بھی مجھے اس لیے رہائی نہیں دلانا چاہتے تھے، مگر آپ کے زور پر انہوں نے مجھے باہر نکالا اور میں صرف آپ کو 15 لاکھ آپ کے واپس دے سکتا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے پورے 10 لاکھ میں لوٹا دوں گا۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مزید بولا، جب میں حوالات میں بند ہوا مجھے لگا تھا کہ کچھ وقت مجھے سزا کاٹنی ہوگی اور پھر مجھے رہائی مل جائے گی۔ مجھے امید تھی کہ میرا باپ، میری امی، میرے دوست احباب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور آئیں گے، جن پر میں نے پانی کی طرح اپنا روپیہ پیسہ بہا دیا ہے۔ ان سب کو اہمیت دی، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا سوائے آپ کے، اور جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میری ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں بتا نہیں سکتا اس وقت میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میرا دل کیا میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دوں اور اسے بتاؤں کہ تم نے میرا خواب چھیننے کی کتنی کوشش کی ہے، لیکن میں چپ رہا تھا۔ میں نے وہ پیسے لیے تھے اور ٹریول ایجنسی کو دے دیے تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ 12 لاکھ میں عمرہ ادا ہو جائے گا۔ فی الحال میں اپنے عمرے پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ذیشان کو کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اس آدمی نے ذیشان کو صرف گھورا تھا اور اسے اپنے ٹریول ایجنسی سے باہر نکال دیا تھا۔ اگلے 3 مہینے کے بعد میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود تھا، اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرنے کے بعد میرے لبوں پر ذیشان کے لیے دعا آئی تھی کہ اے میرے رائے حق کہ خدا، اے دو جہاں کے مالک، اس معصوم بچے کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دینا، اسے اب بھٹکنے مت دینا میرے مالک، اور اس کے بہنوں کی گناہوں کو بھی معاف فرما۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ شریف گیا، وہاں پر میں نے دعائیں مانگی اور لوٹ آیا تھا۔ ایئرپورٹ پر میری دونوں بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے شوہر مدثر اور ذیشان بھی آیا ہوا تھا۔ میں سب سے پہلے ذیشان سے ملا تھا کیونکہ میں اپنا دل صاف کر کے آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر میرے گلے لگ کر خوب رویا تھا۔ میں نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ سب سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے واپس آ کر اپنے داماد کو 2 لاکھ روپے بھی دے دیے تھے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میری پینشن آنی ہی تھی۔ مجھے روکھی سوکھی روٹی بھی مل جائے تو میں اپنا گزارا کر لوں گی، اور مجھے روکھی سوکھی مل جائے کہ میں اپنا کاروبار بھی گزارا کرتا ہوں۔ اب ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ ذیشان ایک بیٹے کی طرح میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے 8 لاکھ واپس کر دیے ہیں، صرف 2 لاکھ رہتے ہیں، وہ جو جلد واپس کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔
میں تمام سننے والوں کو ایک ضروری پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، تب جا کر آپ کی زندگی بھی پرسکون اور راحت بخش ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں اور جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔